مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اساتذہ کی انجمن مانوٹا کی تقریب حلف برداری کا CPDUMT آڈیٹوریم میں انعقاد عمل میں آیا۔ مانوٹا کے انتخابات میں 6 کے من جملہ 5 عہدیدار بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ نائب صدر کے عہدے کے لیے انتخابات منعقد کیے گئے۔ ڈاکٹر شبانہ کیسر اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ تعلیم نسواں کو انجمن کی پہلی خاتون صدر بننے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ پروفیسر سید عین الحسن وائس چانسلر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں نو منتخب عہدیداروں کو مبارکباد دی اور انہیں اساتذہ برادری کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کی تلقین کی، جبکہ مہمان اعزازی پروفیسر اشتیاق احمد رجسٹرار نے عہدیداروں کو خوش آمدید کہا اور انجمن سے مکمل تعاون کرنے کا تہ خون دیا۔ SC ST BC اور اقلیتوں کے لیے گروہ لکشمی اسکیم کے تحت اعلان کردہ فائدہ کنندگان کی زیر قیادت تعمیراتی موڑ BLC کے تحت مکانات کے نفاذ پر تیزی سے نظر رکھتے ہوئے ریاستی حکومت نے استفادہ کنندگان کے انتخاب اور اس اسکیم کی حمایت کرتے ہوئے مالی منظوری دینے کے لیے رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ اسپیشل سیکریٹری ٹرانسپورٹ روڈز اینڈ بلڈنگز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کردہ GO کے مطابق گھروں کو خواتین کے ناموں پر منظور کیا جائے گا اور استفادہ کنندگان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ مکان کی تعمیر کے لیے اپنے ڈیزائن کی قسم کو اپنا سکیں۔ ٹوائلٹ کے ساتھ RCC فریم والے ڈھانچے کے ساتھ 2 کمروں کا مکان بنانے کے لیے ہر ایک کو 3 لاکھ روپے کی امداد دی جائے گی۔ گروہ لکشمی لوگو جیسا کہ ریاستی حکومت نے منظور کیا ہے گھروں پر لگانا چاہیے۔ فائدہ اٹھانے والے کے پاس اپنے گھر کی جگہ ہونی چاہیے۔ فائدہ اٹھانے والے یا اس کے خاندان کے کسی دوسرے فرد کے پاس فوڈ سیکیورٹی کارڈ ہونا چاہیے۔ ہر اسمبلی حلقے میں استفادہ کنندگان کی فہرست میں کم از کم 20% SC، 10% ST اور 50% BC اور اقلیتیں شامل ہوں گے۔ تلنگانہ اسٹیٹ ہاؤسنگ کارپوریشن نے ہر اسمبلی حلقے میں 3000 سے کم مکانات کے ساتھ 4 لاکھ مکانات کی تعمیر کے لیے ہر ایک کو 3 لاکھ روپے کی امداد فراہم کرتے ہوئے اپنی جگہوں پر مکانات کی تعمیر کے لیے نئی ہاؤسنگ اسکیم پر عمل آوری کی تجویز پیش کی ہے۔ حکومت نے مالی سال 2023-24 کے لیے اسکیم کے تحت 12,000 کروڑ روپے کا بجٹ انتظام کیا تھا۔ اس میں سے 7,350 کروڑ روپے استفادہ کنندگان کی اپنی جگہوں پر نئے ہاؤسنگ پروگرام کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ کلکٹر اضلاع میں اسکیم کے نفاذ کے لیے نوڈل آفیسر ہوں گے۔ GHMC علاقے میں کمشنر گروہ لکشمی اسکیم کے نوڈل آفیسر ہوں گے۔ ریاست تلنگانہ میں اس سال کے اواخر یا 2024 کے اوائل میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں، جس کے پیش نظر سیاسی پارٹیوں کی سرگرمیاں ابھی سے شروع ہو گئیں۔ تشکیل تلنگانہ کے 10 سال کو دغا بازی کے 10 سال سے تعبیر کرتے ہوئے کانگریس کی جانب سے ریاست کے 119 حلقوں میں ریالیاں نکالی گئیں۔ کانگریس نے KG تا PG مفت تعلیم، طلبہ کی حکومت کی جانب سے فیس باز ادائیگی، بے روزگاری الاؤنس، ہر گھر کو ایک ملازمت، ڈبل بیڈ روم مکانات، دلتوں کے لیے 3 ایکڑ اراضی، کسانوں کے قرض معافی جیسے مسائل پر حکومت کی ناکامیابیوں کو یاد دلانے کے لیے احتجاج کیا۔ اقلیتوں کے لیے 12% ریزرویشن، STs کے لیے 12% ریزرویشن کی فراہمی کے وعدے پر عمل کرنے میں بھی ناکامی کا پارٹی نے الزام لگایا۔ پولیس نے ریاست بھر میں کانگریس کے کئی لیڈروں کو حراست میں لے لیا۔ حیدرآباد میں پارٹی کے ہیڈ کوارٹرز گاندھی بھون کے قریب کشیدگی دیکھی گئی کیونکہ کانگریس کے لیڈروں اور کارکنوں نے ریلی نکالنے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے اس ریلی کو ناکام بنا دیا اور کانگریس کے کئی لیڈروں اور کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ کانگریس کارکنوں نے وزیر اعلیٰ کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ شہر کے LB نگر میں بھی احتجاجی پروگرام منعقد کیا گیا۔ اپل چوراہا پر کانگریس کی جانب سے دھرنا دیا گیا اور وزیر اعلیٰ کا پتلا نظر آتش کیا گیا۔ پولیس نے کانگریس کے کارکنوں کو روکنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر پولیس اور کانگریس کے احتجاجی کارکنوں کے درمیان بحث و تکرار ہوئی۔ واضح ہے کہ ریاست تلنگانہ میں اس سال کے اواخر یا 2024 کے اوائل میں اسمبلی انتخابات منعقد ہونے والے ہیں، جس کے پیش نظر حکمران پارٹی سمیت تمام سیاسی پارٹیوں کی سرگرمیاں ابھی سے ہی شروع ہو گئی ہیں۔ تلنگانہ کے وقار آباد ضلع کے مومن پیٹ پولیس نے ایک طالبہ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے ہیڈ ماسٹر کو گرفتار کر لیا۔ ایک تیلگو روزنامہ کی اطلاع کے مطابق مومن پیٹ اردو میڈیم ہائی اسکول کا پرنسپل T پربھو ایک طالبہ کے ساتھ کچھ دنوں سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ لڑکی پرنسپل کے رویے سے خوفزدہ ہو گئی اور وہ 2 دن سے اسکول جانا چھوڑ دیا تھا۔ ماں کے پوچھنے پر اس نے پرنسپل کی حرکتوں سے گھر والوں کو واقف کروایا۔ گھر والے فوراً اسکول پہنچے اور پرنسپل سے معلومات دریافت کی اور مومن پیٹ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔
ایس آئی نے کہا کہ پرنسپل کو حراست میں لیا گیا اور پوسکو کیس درج کیا گیا۔ لڑکی کے گھر والوں اور مقامی لوگوں نے ڈی ای او رینوکا دیوی اور کلکٹر نارائن ریڈی سے فون پر ہیڈ ماسٹر پربھو کے خلاف شکایت کی۔ انہوں نے فوری ڈی ای او آفس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر عبدالغنی کو انکوائری کا حکم دیا۔ وہ شام کو اسکول اور طالبہ کے گھر گئے اور تفصیلات حاصل کی۔ مزید تحقیقات کی جا رہی ہے۔ آندھرا پردیش ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی APDMA نے چتور، وائیسار، ستیا سائی، اننتپور، کرنول، ننڈیالہ اور انامایا اضلاع میں ہلکی سے درمیانی بارش کی پیشن گوئی کی ہے۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات IMD کی طرف سے ایک الرٹ جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ساحلی آندھرا اور رائلسیما میں گرج و چمک کے ساتھ تیز بارش ہونے کی توقع ہے۔ چہارشنبے کو کئی اضلاع بشمول اناکاپلی، ایلوری، کاکیناڈا، مشرقی گوداوری، کونسیما، مغربی گوداوری، ایلورو، کرشنا، NTR، گنٹور، پالناڈو، پاپٹلہ، پرکاسم اور نیلور میں موسلا دھار بارش ہوئی۔ دریں اثنا آندھرا پردیش ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے چتور، وائیسار، ستیا سائی، اننتپور، کرنول، ننڈیالہ اور انامایا اضلاع میں ہلکی سے درمیانی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق شمالی ساحلی آندھرا پردیش اور یانم کے الگ تھلگ علاقوں میں 23 سے 25 جون تک گرج و چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کی توقع کی جا رہی ہے۔ ساحلی آندھرا پردیش، شمالی ساحلی آندھرا پردیش، یانم، جنوبی ساحلی آندھرا پردیش اور رائلسیما میں الگ تھلگ مقامات پر گرج و چمک کے ساتھ طوفان کی توقع ہے۔ مزید برآں ان علاقوں میں الگ تھلگ مقامات پر 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ کرناٹک میں اسکولی تعلیم و خواندگی محکمہ نے 21 جون کو ریاستی اسکولوں سے اسکول بیگ گائیڈ لائنز پر عمل کرنے کی گزارش کرتے ہوئے 2019 کے سرکولر کو پھر سے جاری کیا ہے۔ ساتھ ہی بلاک سطح کے تعلیمی افسران سے کہا گیا ہے کہ وہ اس حکم پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنائیں۔ جاری سرکولر میں بتایا گیا ہے کہ اسکول بیگ کا وزن زیادہ سے زیادہ طالب علم کے وزن کا 15% ہونا چاہیے۔ اس گائیڈ لائن کے مطابق درجہ اول اور دوم کے بچوں کے بیگ کا وزن 1.5 سے 2 کلو اور درجہ سوم تا پنجم کے بچوں کے بیگ کا وزن 2 سے 3 کلو ہونا چاہیے۔ اسی طرح درجہ 6 سے 8 کے لیے بیگ کا وزن 3 سے 4 کلو اور درجہ 9 سے 10 کے لیے بیگ کا وزن 4 سے 5 کلو ہونا چاہیے۔ سرکولر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسکولوں میں ہفتے میں ایک دن نو بیگ ڈے منایا جائے گا، یعنی ہفتے کا ایک دن ایسا ہوگا جب بچوں کو بغیر بیگ کے اسکول بلایا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ حکم ڈاکٹر VP نرنجن ادھائی کمیٹی کی طرف سے تجویز کردہ سفارشات کی بنیاد پر جاری کیا گیا ہے۔ اسکول بیگ کے وزن کی وجہ سے طلبہ کی صحت پر پڑنے والے اثرات کا مطالعہ کرنے کے لیے ریاستی حکومت کے ذریعے کمیٹی کی تشکیل کی گئی تھی۔ کئی سال پہلے تشکیل کی گئی اس کمیٹی نے 2018-19 میں اپنی حتمی رپورٹ سونپی۔ 2019 میں جب کمیٹی کی طرف سے حتمی رپورٹ پیش کی گئی تو کرناٹک حکومت نے ایک حکم جاری کیا کہ اسکولوں کو یہ یقینی کرنے کی ہدایت دی گئی تھی کہ اسکول بیگ کا وزن بچے کے وزن سے 10% سے زیادہ نہ ہو۔ ٹائٹینک کی تلاش اس وقت مزید مشکل ہو گئی ہے جب ایک آبدوز جو کچھ سیاحوں کو لے کر سمندر میں گہرائی میں چلی گئی۔ شدید تلاش کے دوران بچاؤ کے کام میں مصروف لوگوں کی طرف سے سنائی دینے والی کچھ آوازوں نے امیدیں جگائی ہیں۔ ٹائٹینک 10 اپریل 1912 کو برطانیہ کے شہر ساؤتھ میمپٹن سے نیو یارک شہر کے لیے روانہ ہوا اور 4 دن بعد 14 اپریل 1912 کو آدھی رات کو ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر شمالی بحر اوقیانوس میں ڈوب گیا۔ گزشتہ اتوار کو ایک آبدوز شمالی بحر اوقیانوس میں اس ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے گئی تھی، لیکن پانی میں اترنے کے 2 گھنٹے کے اندر ہی غائب ہو گئی۔ اتوار کے بعد سے اس آبدوز کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ پریشان کن بات یہ ہے کہ آبدوز میں صرف 70 گھنٹے آکسیجن رہ گئی ہیں۔ کینیڈین کوسٹ گارڈ کی گاڑی مسلسل اس آبدوز کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس دوران کینیڈین کوسٹ گارڈ کی گاڑی نے سمندر کے نیچے سے کچھ آوازیں سنی ہیں۔ امریکی کوسٹ گارڈ نے کہا ہے کہ سرچ ٹیموں نے پانی کے اندر روبوٹک سرچ آپریشن ROV کیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ دھماکہ کہاں سے ہوا، تاہم اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کوسٹ گارڈ نے اس بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں دی ہیں۔
سعودی محکمہ شہری دفاع نے کہا ہے کہ عازمین حج کے خیموں میں کسی بھی قسم اور سائز کے گیس سلنڈر لے جانے پر پابندی ہے۔ اس پر عمل درآمد پیر 19 جون 2023 سے شروع ہو گیا ہے۔ محکمہ شہری دفاع نے بیان میں کہا کہ مینا، مزدلفہ اور عرفات میں سرکاری اداروں کو بھی کسی بھی سائز اور قسم کے گیس سلنڈر رکھنے کی ممانعت ہے۔ محکمہ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ یہ پابندی حج ایام کے دوران خیموں کو ممکنہ آتی زدگی کے خطرات سے بچانے کے لیے لگائی گئی ہیں۔ محکمہ شہری دفاع نے متنبہ کیا کہ حجاج کے خیموں یا سرکاری اداروں میں جہاں بھی کوئی گیس سلنڈر نظر آئے گا اسے ضبط کر لیا جائے گا۔ شہری دفاع کی ٹیمیں اس پابندی کو یقینی بنانے کے لیے تفتیشی مہم چلائے گی۔ مینا، مزدلفہ اور عرفات کہیں بھی گیس سلنڈر استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔